سوال یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے کیا 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے یا ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض حضرات خاص کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے لوگ، غیر مقلدین لوگ، یوں تو ہر بات میں تقلید ہی کرتے ہیں، مگر تقلید کے نام سے چڑھ کر اپنے آپ کو غیر مقلدین بنانے والے لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق اکٹھی ایک مجلس میں دی جائے تو 3 طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور اس پر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں حضرت رکانہ والی حدیث۔ مگر میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، اور اہل سنت والجماعت کے ہمارے بڑے بڑے اکابرین جو ابھی بھی موجود ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم یہ عرض کیے دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث، خاص کر کے بخاری و مسلم جن کا وہ رونا روتے ہیں، قرآن و احادیث اور خاص کر بخاری و مسلم کی روشنی میں یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں اکٹھی دی جائے تو 3 طلاق نہیں ہوگی، ایک ہی طلاق ہوگی، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں، 3 طلاق ایک مجلس میں دی جائے، چاہے الگ الگ دی جائے یا ایک لفظ سے دی جائے، تو 3 طلاق ہی واقع ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیارے ناظرین اور اے میرے بھائیوں مسلمانوں، دیکھیے، بلا عذر شرعی 3 طلاق دینا، چاہے ایک لفظ سے ہو یا 3 الگ الگ کلموں سے ہو، اگر بلا اجازت ہے اور شریعت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو بلا وجہ شرعی 3 طلاق اکٹھی دیجئے، چاہے الگ الگ لفظوں سے دیجئے، یہ دینا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، مگر دے گا تو واقع ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بلا شبہ شراب پینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیاس بجھانے کے لیے شراب پی لے تو شراب کا پینا ناجائز ہوا، مگر شراب پی لے گا تو پیاس بجھ جائے گی۔ اسی طرح 3 طلاق دینا بلا وجہ شرعی اکٹھی الگ الگ کلمے سے ہو یا ایک ساتھ ہو، اور پھر حالت حیض وغیرہ میں ہو، تو بے شک یہ ناجائز ہے، مگر یہ واقع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 ہے، طلاق 2 ہے، چاہے اکٹھی ہو چاہے الگ الگ کر کے ہو۔ اب یہ 2 طلاق کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یا تو آپ اچھے سے روک لیجئے، یا نیکی اور بھلائی کے ساتھ اس کو رخصت کر دیجئے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ کبھی پھر بات کریں گے کہ یہ میاں اور بیوی جس طرح نکاح کے ذریعے سے جڑتے ہیں، تو ضرورت پڑنے پر جب دونوں کے درمیان نباہ کی صورت نہ ہو تو پھر طلاق اور خلا وغیرہ کے ذریعے سے دونوں آپس میں سمجھوتا کر کے ایک دوسرے سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 طلاق کے بعد یا تو تم روک لو اچھے سے، یا اچھے سے اس کو رخصت کر دو، تاکہ دونوں کی لائف الگ الگ طور پر سیٹل ہو سکے، دونوں کی زندگی، ازدواجی زندگی پھر سے دوبارہ آپ اپنے اپنے طور پر بنا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے نہیں مانا، بیوقوفی کی، حماقت کیا، پاگل پنی دکھائی، اور پھر 2 طلاق کے بعد بھی دونوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی اور تیسری طلاق دے دی، جس کا ذکر اللہ پاک فرماتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی شوہر نے، تو اب شوہر اول کے لیے بیوی حلال نہیں ہے اس تیسری طلاق کے بعد، جب تک کہ وہ شوہر ثانی سے نکاح نہ کر لے۔ تو عزیزان گرامی،
قرآن مقدس میں یہاں کہیں یہ وضاحت کے طور پر نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دے تو واقع نہ ہوگی۔ اب آئیے ہم آپ کو زیادہ تفصیلات کی طرف آج نہیں لے جائیں گے، کسی موقع کے لیے ہم چھوڑتے ہیں آپ کو کہ پوری تفصیل کے ساتھ وہ حدیث بھی بتائیں گے کہ جس میں 3 طلاق دینے کے باوجود سرکار اسلام نے کہا رجوع کر لو کہ یہ ایک طلاق ہے۔ آج ہم ان جھوٹے مدعیان کو جواب دیں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب الطلاق ہے۔ یوں تو حدیث بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ پوری حدیث ہی پڑھ دوں میں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب ان سہل بن سعد الساعدی اخبرہ ان اویمر الاجلانی جاء الى عاصم بن عدی الانصاری فقال له یا عاصم ارأیت رجلا وجد مع امراته رجلا ایقتله فتقتلونه ام کیف یفعل صلی یا عاصم عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رجع عاصم الى اہلہ جاء اویمر فقال یا عاصم ماذا قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عاصم لم تأتینی بخیر قد کرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائلۃ التی سألتہ عنہا قال اویمر واللہ لا انتہی حتی اسألہ عنہا فاقبل اویمر حتی آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسط الناس فقال یا رسول اللہ ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتله فتقتلونه ام کیف یفعل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل اللہ فیک وفی صاحبتک فاذهب فات بها قال سہل فطلعنا وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغا قال اویمر کذبت علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن شہاب فکانت تلک سنت المطلعنین۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ حدیث شریف حضرت اویمر والی یہ امام مسلم نے بھی روایت بیان کی ہے اس حدیث کو، اور اس روایت کو سنن نسائی میں لی ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے یہ روایت۔ اب آپ معنی سماعت کر لیں تو معنی ہی سے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ لیں گے کہ 3 طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم بن انصاری کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے کہا اے عاصم یہ بتاؤ کہ یہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پائے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے گا؟ پس تم اس کو قتل کر دو گے یا وہ کیا کرے گا؟ اے عاصم تم ہی بتاؤ، لہٰذا تم میری خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور اس مسئلے کو پوچھ لو میرے آقا کریم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عاصم نے اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دریافت کیا تو رسول کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا پسند نہ کیا، بلکہ حضور نے اس کی مذمت کی، یہاں تک کہ حضرت عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا تھا
اس پر وہ سخت رنجیدہ ہوئے، پریشان ہو گئے۔ پھر جب حضرت عاصم اپنے گھر پہنچے تو ان کے پاس اویمر آئے اور پوچھا کہ بھئی عاصم کیا بات ہے، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا، پوچھا یا نہیں پوچھا؟ تو حضرت عاصم نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا تھا، لیکن میں آپ کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں لا سکا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے پوچھے ہوئے مسئلے کو دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ناگوار، یعنی آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری یہ بات کہ میں آپ سے اس سلسلے میں کچھ پوچھوں۔ تو حضرت اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں جب تک اس مسئلے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، پوچھ کے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت اویمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس حال میں گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے مرد کو، غیر مرد کو پائے تو آیا وہ اس غیر مرد کو قتل کر دے گا یا آپ لوگ اس کو قتل کر دیں گے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق اور تمہاری بیوی کے متعلق حکم نازل فرمایا، کیونکہ یہ مسئلہ لیان کا مسئلہ تھا، الزام لگایا تھا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں حکم نازل فرمایا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی لے کر کے آؤ تاکہ دونوں مسئلہ سن لو اور سمجھ لو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پس ان دونوں نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ پس جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے، ایک دوسرے پر لعن و طعن کر کے فارغ ہو گئے، تو حضرت اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر اب میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں اس پر بہتان باندھنے والا ہوں گا۔ پھر حضرت اویمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے سے پہلے اس عورت کو 3 طلاق دے دی۔ پھر آپ کلمات سماعت کر لیں، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویمر کو کچھ حکم دیتے اس سے پہلے ہی 3 طلاق حضرت اویمر نے اپنی بیوی کو دے دی۔ ابن شہاب نے کہا کہ جب اویمر نے 3 طلاق دے دی تو پھر 3 طلاق کیوں دی؟ لعان کے بعد دی۔ سو یہ ایک دوسرے پر لعان یعنی لعنت کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو جناب آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو بانی اسلام ہیں، آپ شارع اسلام ہیں، جائز اور ناجائز کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول تمہیں جو دیں لے لو اور جن چیزوں سے منع فرما دیں باز آ جاؤ۔ تو اگر 3 طلاق ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 نہیں بلکہ 1 ہوتی تو یہاں تو واضح نہیں ہے، مگر سیاق و سباق سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ اکٹھی 3 طلاق دی گئی ہے۔ یہاں پہ حضرت اویمر نے اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ محترمہ کو 3 طلاق دی، تو اگر ایک مجلس میں 3 طلاق واقع نہ ہوتی تو سرکار منع فرما دیتے، روک لگا دیتے، ارشاد فرما دیتے کہ اویمر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے؟ یہاں سرکار نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو پیارے ناظرین، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے میں کوئی 3 طلاق دے اور وہ 3 طلاق واقع نہ ہو اور حضور منع نہ کریں؟
ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے 3 طلاقوں کو، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 برقرار رکھا، اس پر روک نہیں لگائی، منع نہیں کیا۔ لہذا پیارے ناظرین، 3 طلاق اکٹھی 3 طلاق دی جائے تو 3 طلاق ہی واقع ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور اسی طرح حضرت عثمان غنی سے بھی پوچھا گیا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ ہم نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما نے اور بھی کئی صحابی سے اس طرح کا مسئلہ پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 طلاق سے تمہاری عورت تم پر حرام ہو گئی اور بقیہ طلاقیں فضول ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے علی ابن ابی طالب، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی ہے، یا کسی دوسرے نے پوچھا کہ کسی نے اپنی عورت کو 1000 طلاق دے دیا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے 1000 طلاق دیا ہے، 3 طلاق سے اس کی بیوی حرام ہو گئی، 3 طلاقیں واقع ہو گئی، اور باقی 997 طلاق دوسری بیویوں میں تقسیم کر دے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو 3 طلاق کو واقع مانا کہ اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سختیاں کیں اور کہا کہ اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق ہی نافذ ہو جائے گی۔ مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حالات کے پیش نظر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ڈرانے کے لیے کہیں گے، دھمکانے کے لیے کہیں گے؟ نہیں، یہ جرأت ہوتی نہیں، جرأت نہیں، بلکہ سچویشن کے حساب سے، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں اور میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کہ میری سنت پر عمل کرنا، اور پھر میرے صحابہ کرام جو ہیں ان کی بھی تم سنتوں پر عمل کرنا، خاص کر خلفاء راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا۔ تو یہ 3 طلاق کا اکٹھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاق کا واقع ہو جانا اور اس پر عمل کرنا، یہ سنت خلفاء راشدین ہے۔ یعنی 3 طلاق کا ایک مجلس میں 3 طلاق کا واقع ہو جانا اور اسے تسلیم کرنا، یہ سنت رسول ہی کو تسلیم کرنا ہے، سنت صحابہ ہی کو تسلیم کرنا ہے۔ بہرحال پیارے ناظرین، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل طلب گفتگو کی جائے گی اور مفصل گفتگو کو لے کر انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا کہ یہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں کس طرح سے واقع ہوتی ہے اور کس کس نے کہا ہے، اور پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس میں آقا کریم نے حضرت رکانہ کو کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم نے 3 طلاق دی ہے مگر تم رجوع کر لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔